نعمان ظفر ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر گیس کی بیماری ہو تو کیا جماعت ترک کرنے کے بارے میں شرعی حکم میں کوئی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان بوجھ کر تو جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میرا دل کرتا ہے جو لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگاؤں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگاؤں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو لوگ گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب کوئی عذر پایا جائے، عذر کیا ہے کہ آپ اگر مسجد میں جائیں گے تو آپ کے جانے کی وجہ سے جماعت کے اندر قلت پیدا ہو جائے۔ مثلا کسی بندے کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ اکتاہٹ محسوس کریں، آپ کو اگر کوئی یا کسی بندے کو بھی اگر کوئی گیس کا مسئلہ ہو تو اگر وہ مسجد میں جائے گا تو اس کے جانے کی وجہ سے ایک سمیل پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے نمازیوں کی قلت واقع ہوگی۔ اس وجہ سے اس عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ گھر کے اندر نماز ادا کر لیں گے یا کوئی بھی بندہ تو ایسی صورتحال کے اندر گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جماعت کے اندر حاضر ہونا یہ واجب ہے، اس کو فرض کیوں نہیں کہا گیا؟ ایک اصول بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جناب۔ فرض وہ چیز ہے کہ جو کسی حال میں بھی بندے سے ساقط نہیں ہوتی، واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑنے پر وعید سنائی جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو مسئلہ تو جناب فرض تک پہنچ جاتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے یہاں پر، ایک بندہ جناب جنگل میں رہتا ہے، اکیلا ہے بالکل، اس کے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں، اب وہ جماعت کیسے قائم کرے گا؟ پتہ چلا کہ جب کوئی ایسی صورتحال پائی جائے کہ جہاں پر کسی کو استثناء مل رہا ہو، جب یہ بندہ اکیلا ہے کسی جنگل کے اندر یا ایسی جگہ پر یہ جناب قید کر دیا گیا، تو قید ہونے کی صورت میں بھی مجبوری پائی گئی، وہاں پر بھی مجبوری پائی گئی، تو جس جگہ پر مجبوری آئے گی اس کو جماعت چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اگر آپ ایسا بندہ گھر کے اندر نماز پڑھ لے گا تو امید کرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ بعض لوگ سستی کی وجہ سے اپنی گیس کی بیماری کا علاج ہی نہیں کرتے، تو واک نہیں کرتے یا جو بھی وجہ بنتی ہے، تو پھر اگر اس کے باوجود وہ جماعت چھوڑتے ہیں تب تو وہ گناہ گار ہی ہوں گے۔ دیکھیں پہلے نمبر پر تو کوشش یہی کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، اور جب بندہ جماعت کے اندر ہوتا ہے نا تو اس پر شیطان حملہ نہیں کرتا۔ پھر ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں، جب آپ نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، آپ سے کوئی ترک واجب ہو گیا مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب کے پیچھے آپ نے نیت کر لی ہے نا، تو بس آپ نے کہا پیچھے اس امام کے، یا آپ نے جیسے بھی نیت کر لی، تو اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کمی کوتاہی کا مطلب یہ نہیں کہ فرض ہی چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ اگر واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ گیا یا کوئی تسبیحات کے حوالے سے کوئی آپ سے مسئلہ ہو گیا، امام کی نماز ہو گئی تو باقیوں کی بھی ہوگی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں اگر امام صاحب کی نماز گئی تو سب کی گئی۔ بہرحال تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو مسئلہ آپ نے سنا ہے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال منور عباس فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ کیا مرد ڈائمنڈ یعنی ہیرا پہن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائمنڈ کو اگر آپ پتھر شمار کرتے ہیں، قیمتی پتھر ہے چاہے جتنا مرضی، تو ایسی صورتحال کے اندر کچھ احباب نے یہ لکھا ہے کہ اس کا پہننا بھی کراہت پر مبنی ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے چونکہ یہ پتھر ہے اور پتھر ایک نگینے والی انگوٹھی، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں جناب، ایک نگینے والی انگوٹھی اتنی مقدار کے جو 4.5 ماشے سے کم ہو یہ آپ پہن سکتے ہیں، اور جب بھی پہنے سنت سمجھ کے پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یہ مل جائے گا کہ جو انگوٹھی پہنی جاتی تھی نا اس کے اوپر مہر ہوتی تھی اور وہ انگوٹھی سے ہی مہر لگاتے تھے، تو ہم اس سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ایک نگینے والی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ اگر سنت سمجھ کے پہنیں گے تو یقیناً ثواب بھی پائیں گے۔ تاہم فیشن کے طور پر اور جناب اپنا فخر دکھانے کے لیے میں نے جناب ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے،
یہ مناسب بات نہیں ہوگی، اس سے ذرا اجتناب ضروری ہے۔ تو فخر نہ ہو، ویسے اگر آپ جواز کی حد تک دیکھیں تو جناب پہن سکتے ہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ میرا ایک مشورہ بھی ہے کہ جو لوگ نا سونے کی انگوٹھی پہننے کو بڑا پسند کرتے ہیں، دل میں خیال آ جاتا ہے جی ہماری شادی ہے اور سسرال والے بڑے سخی دل ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے داماد صاحب کوئی اعلیٰ چیز پہنے، تو پھر ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ڈائمنڈ کی انگوٹھی بنوا لیں، اور وہ بھی چاندی کے اندر 4.5 ماشے سے کم، تو وہ پہن لیں۔ سونا ضرور پہننا ہے، وہ تو پہنیں گے تو حرام کا ارتکاب ہوگا، ادھر پہنیں گے کم از کم آپ کو مال و دولت بھی حاصل ہو جائے گا، سسرال والوں کی طرف سے ہدیہ بھی آپ کو مل جائے گا، نذرانہ بھی مل جائے گا، اور ساتھ میں جناب آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ بہرحال پہن سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بہن کراچی سے پوچھتی ہیں کہ جائے نماز دھونے کے بعد پانی گٹر اور نالیوں میں بہتا ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جائے نماز پر تو بیٹھ کر نماز قرآن پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایسے میں کیا گناہ گار نہیں ہوں گے؟ جائے نماز دھو کر پانی کہاں بہائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب سوال ہے جی آپ کا کہ جائے نماز کو دھونا ہے تو پھر آپ جس زمین پر نماز پڑھتی ہیں اس کو بھی دھونے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ تو بات بڑی دور تک چلی جائے گی۔ پھر تو جناب مسجد کو، اگر مسجد کی قالین دھونے پڑ جائیں تو پھر تو ہم پانی کو بھریں گے، اور ہر پانی کے حوالے سے جناب ہم چھت پہ اس کو بہائیں، یا کیا اسے کہتے ہیں پنجابی میں تو بنیرا کہتے ہیں، کیاری وغیرہ، کیاری میں ڈال دیں جناب، پھولوں کو ڈال دیں، یہ تو حرج واقع ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی جگہ کو دھونا اور اس کے پانی کو بہا دینا، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر قرآن پاک کا غلاف یا اس کی چولی کہتے ہیں اس کو، اور بھی کچھ نام دیتے ہوں گے، ہر زبان کے اندر علیحدہ علیحدہ نام ہیں، تو ان کو آپ دھو کے، تو اگر آپ کے دل میں ایک ادب ہے، بڑی اچھی بات ہے، اس کو آپ اگر اوپر چھت پہ بہا دیتے ہیں تو پھر بھی ایک وقت آئے گا بارش پڑے گی تو وہ جناب نیچے ہی وہ بہے گا آ کر۔ اسی طرح اگر آپ پھولوں کی کیاری میں ڈال دیتے ہیں تو اس پر بھی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے حرج واقع ہوگا۔ آپ پانی کو بالکل ایسے ہی بہا سکتی ہیں جس طرح عام چیزوں کو دھو کر پانی بہایا جاتا ہے۔ یہ ایک اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں فابہا، نہیں تو اس میں بہرحال بے ادبی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک بہن حیدرآباد سے پوچھتی ہیں کہ عدت کے دوران عورت جنازے میں شرکت کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت عدت کے علاوہ بھی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتی جناب، چہ جائے کہ عدت میں ہو اور جنازے کے ساتھ ساتھ چلے۔ جنازہ مرد ہی اٹھاتے ہیں اور مردوں کو ہی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، اور خواتین اگر ساتھ جائیں، مرد و زن کا اختلاط ہو تو یہ بہت عجیب بات ہوگی، ناجائز ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اس لیے خاتون کے لیے لازم ہے جناب کہ جب اس کا خاوند فوت ہو جائے یا وہ طلاق کی عدت کے اندر ہو تو اپنے آپ کو گھر میں رکھے، اب گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھے گی۔ اس کے اندر بہت زیادہ اس کے حوالے سے اس کی پوری زندگی کے لیے نا یہ ایام جو ہیں یہ ایک دھبے کا کام بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو غلط طریقے سے گزارے گی، اور اگر ان کو اچھے طریقے سے گزارے گی تو اس کی پاک دامنی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ایام بنیں گے۔ اس لیے جب کسی کا خاوند فوت ہو جائے یا طلاق کی عدت ہو، اس کو جناب گھر کے اندر گزاریں اور بالکل بلا عذر شرعی گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہمارے ہاں عذر بھی چھوٹے چھوٹے پائے جاتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عذر شرعی ہے۔ یہ کہنا جی میں فلاں کی تیمارداری کے لیے جا رہی تھی، میرا جناب بھائی جو ہے وہ اتنی دیر کے بعد آیا تھا تو فلاں گھر میں تھا، میں اس کو ملنے کے لیے جائی، یہ تمام تر معاملات یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں۔ جب شریعت کا حکم ہو تو اسی کو فالو کریں۔ ہم عذر اس کو کہتے ہیں، یہ